موبائل فون ٹاورز کسی بھی کمپنی کے سگنلز کو سیکیور کرنے کے لیے موبائل فونز کے ٹاور انسٹال کیے جاتے ہیں۔ ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں مختلف جو نجی سم کمپنیز ہیں ان کے ٹاورز ہمیں ہماری سراؤنڈنگز میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان ٹاورز کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے پی ٹی سی ایل کے ٹاورز ہوتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے۔ اب اس میں ایک یہ چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک تابکار شعاعیں نکلتے ہیں، ریڈیشنز نکلتی ہیں۔ ٹیلی کام شعبے میں بے پناہ ترقی کے بعد ہر شخص کے پاس موبائل فون تو آ چکا ہے اور اب ہمیں جگہ جگہ موبائل فون ٹاور بھی نظر آتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ان ٹاور سے نکلنے والی شعاعیں انسانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو ایک ریڈیو تابکار شعاعیں وہ آپ کی صحت پر اثر انداز نہ ہو۔ آنکھوں کے بہت سے مسائل ہیں جو ان سے ہو سکتے ہیں۔ ان کے کینسرز کی ایک ریسرچ تھی میرے پاس جو میں نے پڑھی تھی کہ کینسرز جو ہے آپ کا وہ بھی سکن کینسر جو ہے اس کے بھی یہ وجہ بن سکتی ہے، یہ جو ریڈیو ایکٹیو جو آپ کی تابکار شعاعیں ہیں یہ۔ بھارت میں کیے جانے والے مختلف مطالعات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ موبائل ٹاورز کی تابکاری سے صحت پر کس قسم کے مضر اثرات نہیں پڑتے اور کس قسم کے پڑتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار بھارتی وزیر برائے مواصلات نے ایوان میں پیش کردہ رپورٹ میں بیان کیا۔ بھارتی وزیر نے کہا کہ ملک میں ای ایم ایف کے اخراج کے اصول آئی سی این آئی آر پی کے مقرر کردہ اصولوں سے 10 گنا زیادہ سخت ہیں، جبکہ محکمہ ٹیلی کام موبائل ٹاورز کی تنصیب کے معاملے میں تابکاری جیسے مسائل پر عالمی ادارہ صحت WHO جیسی معروف ایجنسیوں کی رپورٹ اور سفارشات پر عمل کرتا ہے۔ بھارتی وزیر نے یہ بھی کہا کہ بیس ٹرانسفر اور اسٹیشنز بی ٹی ایس اور موبائل فون سے الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ ای ایم ایف کے اخراج کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے 2010 میں ایک بین الوزارتی کمیٹی قائم کی گئی جس نے مختلف قومی اور بین الاقوامی رپورٹس کا جائزہ لیا۔ مطالعے نے اشارہ ملا کہ زیادہ تر لیبارٹری مطالعات کی ریڈیو فریکوینسی تابکاری کے صحت پر اثرات سے براہ راست تعلق قائم نہیں کیا۔ جو یہ ریسرچ سامنے آئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا کہ ریڈیو تابکار جو شعاعیں ہیں اس نے براہ راست صحت کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن یہ مطلب اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریومرز تھے کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ کیا غلط تھے، کیونکہ وہ بھی مختلف طرح کی ریسرچز تھیں جو پہلے سامنے آئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں، لیکن ہماری سوچ اس بات پر اب آ کر اٹک چکی ہے کہ ہم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ان ریز کے، ان شعاعوں کے انسانی جسم پر یا انسانی صحت پر کوئی غلط اور نیگیٹو امپیکٹس نہیں پڑتے۔ اچھا، یہاں پہ یہ چیز بھی ان لوگوں نے شیئر کی ہے کہ جو میں پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ ہم متعدد بار یہ سن چکے ہیں کہ جو آپ کے موبائل فون سے نکلنے والی شعاعیں ہیں وہ کان کے کینسر اور دیگر معاملات کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں جب موبائل فون تب نہیں تھا، آپ کے پی ٹی سی ایل تھے یا ریڈیو کے ٹاورز جو تھے وہ آبادیوں سے دور نصب کیے جاتے تھے تاکہ ان سے نکلنے والی جو تابکار شعاعیں ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ایک سیٹلائٹ کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے جس کے بعد وہ فریکوینسی میچ کر کے چلتی ہیں تو وہ تاکہ لوگوں تک نہ پہنچے، لیکن موجودہ ریسرچ کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن نقصان دہ ہے بھی صحیح۔ تو یہ ٹیکنالوجی کی نیوز تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں اب آگے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ میں چیزیں تھیں جو آپ کے لیے خطرناک تھی، لیکن اب کیونکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی ہو چکی ہے تو ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہو۔ اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں بریک کی طرف اور بریک سے واپس آگے چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔